ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اللہ حافظ کا کہنا یہ گناہ ہے، اور ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ حافظ نے سلام کو ختم کر دیا، لہٰذا اللہ حافظ کو یہ ایسی چیز جو کسی سنت کو ہٹائے تو اللہ حافظ کو یعنی نہ بولنا یہ واجب ہے، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے، اور یہ کہ بندہ جو ہے اس میں گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کے کلام کا کہ اللہ حافظ کہنے میں، کیونکہ یہ سلام سنت کو ختم کر رہا ہے، ہر وہ چیز جو سنت کو ختم کر دے تو اس کا جو ہے وہ چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اللہ حافظ کہنے سے بچنا چاہیے۔ دراصل مسئلہ اس طرح ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اور سنت کو مٹانے والی ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز ناجائز ہے اور اس کو ترک کرنا چاہیے۔ تو اس میں وہ دونوں قاعدے ہیں کہ ایک تو شریعت کے خلاف بھی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ سنت کو مٹانے والی ہونی چاہیے، یعنی وہ کام کہ جو جان بوجھ کر کسی سنت کو ختم کرنے کے لیے ایجاد میں لایا گیا ہو، یعنی کسی ایسی کام کی ایجاد کی گئی ہو، کوئی ایسی ایک نئی چیز دین میں لائی گئی ہو کہ اس کو لانے سے ایک سنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا لانا اسی لیے ہے کہ وہ سنت کو ختم کر دے اور یہ خلاف شرع بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز ناجائز ہے۔ اب رہا یہ کہ اللہ حافظ کا کہنا، تو لہٰذا خدا حافظ کہنا یا اللہ حافظ کہنا یہ دونوں چیزیں ہیں جائز، اس کے اندر کوئی شرعی طور سے قباحت یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کو ملتے وقت اور جدائی اختیار کرتے وقت دونوں صورتوں میں سلام کا کرنا سنت ہے، لہٰذا یہ کہ جب آدمی فون کال پر ہو تو جب فون رکھے تو السلام علیکم کہے اور اس کے بعد فون کاٹے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ سلام اور اللہ حافظ دونوں کو کہہ دے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ جان بوجھ کے سلام کو ترک کرے اور اس کے بدلے میں اللہ حافظ لائے، تو اس میں بندہ جو ہے نا سلام کی ایک سنت سے محروم ہوگا، مگر یہ کہ اللہ حافظ بولنے کی بنا پر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اللہ حافظ کے ساتھ سلام یہ دونوں چیزیں بول دے تو اس کے اندر بہتر ہے۔ اب رہا یہ کہ سنت کیونکہ اس سے سلام کی ختم ہو گئی، اس کو ہٹا دینا واجب ہے، تو اگر یہ حکم دیا جائے گا تو اس سے بہت سارے مسئلے اور بھی کریٹ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ قدرتی ٹھنڈا پانی پینا، یعنی نیچرلی جو پانی ہوتا ہے بنا کسی چیز کے جو ٹھنڈا ہوا ہو اس کو پینا بھی سنت ہے۔ اب لہٰذا گھروں کے اندر جو فریز وغیرہ رکھے گئے ہیں تو اب اس کے اندر آدمی قدرتی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا بلکہ مشینوں سے ٹھنڈا کر کے پانی کو پیتا ہے، لہٰذا فریز نے قدرتی ٹھنڈا پانی پینے کی سنت کو مٹا دی، تو کیا یہ حکم دیا جائے گا کہ فریزوں کو نکال دینا واجب ہے کہ اس نے ایک سنت کو ختم کر دی؟ چلیں اس سے بھی ایک بڑی مثال لے لیں کہ زمین پہ نیچے سونا یا چٹائی وغیرہ کے اوپر سونا بھی سنت رسول ہے، لہٰذا اب آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے گھروں میں اکثر ڈبل بیڈ یا گدے وغیرہ کا انتظامات ہوتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ڈبل بیڈ کو گھر سے نکال دینا واجب ہے کہ اس نے سنت کو ختم کر دیا؟ تو بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں کہ اگر آدمی اس کو ترک کر دے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا، یا اس کے عوض میں کوئی دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام خلاف شریعت نہ ہو تو اس میں بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا یا بیڈ پر سونا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے مگر یہ کام ہے جائز، لہٰذا سنت وہ ہے کہ نیچے سویا جائے، تو کیا سارے ڈبل بیڈوں کو نکال دیا جائے؟ اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو نئی یعنی دنیا کے اعتبار سے ایڈوانس چیزیں آج کل گھروں کے اندر اور چال چلن میں رواج میں آ گئی کہ جس نے بہت سارے سنت کاموں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور لیکن یہ کہ ان کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ یا شریعت کے خلاف والی کوئی بات نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ ان نے سنت کو ختم کرا اس کو ہٹا دینا واجب ہے، یہ چیز ہمیشہ یہ قاعدہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کے ساتھ اللہ حافظ کہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جب فون رکھ رہا ہو، جدائی اختیار کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی آخر میں اللہ حافظ کہہ کے سلام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اللہ جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ سارے ناموں کے اندر سب سے افضل ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارا گویا اس نے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے لیے، اس نے رحمان، رحیم، کریم، غفار سارے نام اس نے سمجھ لو لے لیے، جس نے صرف اللہ نام کو پکارا، اور اس کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ لینا، اللہ اگر نیت اچھی ہوگی اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک نام ہے کہ جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے السلام علیکم کہنے کے بعد آپ اللہ حافظ کہیں کہ آخری جملہ آپ کا سلام ہو، تو دونوں طرف سلام ہو جائے تو یہ بہتر ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے، مگر اللہ حافظ کہنا یہ گناہ ہے، ایسا کہنا
سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید یہ اللہ حافظ کہنا گناہ ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت میں آپ کو رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، یہ جملے کا یہ مقصد ہوتا ہے، لیکن سلام کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ کہ اگر یہ جو بیان ہے اگر کسی صحیح العقیدہ سنی مفتی صاحب کی طرف سے کہ اللہ حافظ کو ختم کر دینا واجب ہے اور اس کو کہنے والا بندہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ سلام نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس اپنی کوئی دلائل ہو، تو پھر وہ اصلاح بھی کر دیں گے اگر میری، تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے گناہ ہے۔ اور اگر یہ ایسے کسی مفتی صاحب کا بیان ہے جو صحیح العقیدہ سنی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو واجب ہے کہ بد مذہب سے مسئلے سیکھنا یا بد مذہب سے علم دین حاصل کرنا یہ حرام ہے، بلکہ وہابیہ وغیرہ سے بھی جتنے بھی بد مذہب فرقے ان سب سے مسائل کو سیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو آپ دوسروں کے چینل کے اوپر جا کے وزٹ کرتے ہو، پھر ان سے جو ہے نا مسئلے ان کی ویڈیو سنتے ہو، اس میں کوئی خلاف شرع بات آتی ہے تو پھر آپ ادھر لا کے ان ویڈیو کے لنک سینڈ کر کے جو ہے نا ادھر مسائل کرتے ہو، یعنی دیکھنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس دوسرے چینل ہے کہ ان کی ویڈیو کو واچ کرتے ہو، ان کا واچ ٹائم بھی بڑھاتے ہو، ان کی ویڈیو کو اور زیادہ پروموٹ کرتے ہو، شیئر کرتے ہو، جب اس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آتی تو پھر آپ مسئلہ پوچھنے مسائل شریعت پہ ہے، تو لہٰذا اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو چینل آپ کی نظر میں بھروسے مند نہ ہو، ریلیٹیبل نہ ہو، تو ان کو پہلے آپ واچ ہی نہ کریں جو اس طریقے کے آپ کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ ابھی یہ اللہ حافظ کا جو ہے نا بہت سارے سوال ایک ہی ساتھ آ گئے، گویا ایسا لگا کہ جیسے شاید کوئی کسی چینل کی ویڈیو وائرل ہو گئی اللہ حافظ کہنے کے تعلق سے، تو اسی لیے اتنے سارے سوال آئے۔ تو یہ لوگ آپ آدھا کام تو ان چینلوں کو بڑھاوا دینے میں آپ لوگ کرتے ہو کہ اگر وہ صحیح العقیدہ سنی کا چینل نہیں ہے یا اس کے مسلک میں آپ کو شبہ ہے کہ وہ بندہ کھل کے بیان نہیں کر رہا، تو ایسے کی ویڈیو آپ دیکھو مت، اور دیکھو تو آپ ان سے ان کے چینل پہ انہی کے بارے میں خود سوال کرو کہ یہ گناہ کیسے ہے کیسے نہیں۔ دوسروں کے سوال آپ ادھر لا کے شیئر کرو گے تو دوسروں کے جو پرسنلی چینل کے سبسکرائبر ہوتے ہیں ان کے سوالات جو ہے وہ رہ جائیں گے، تو واچ کرنے کے لیے آپ دوسرا چینل دیکھتے ہو، پھر سوال کرنے کے لیے آپ ادھر آ جاتے ہو، تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار